السلام علیکم لسنرز، گلوبل کرنٹ نیوز کے خصوصی پروگرام میں آپ کو میرا سلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لاسٹ سنڈے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے کوئی پرابلمس تھی، جس کی وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکا۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ تو لسنرز، آج میں آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت واقعہ پیش کرنے والا ہوں، جو انسان کی زندگی کے قیمتی لمحات ہیں۔ آج ہم ان پر بات کریں گے اور ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم پوئٹری سیگمنٹ کی جانب جائیں گے، اور ہمیشہ کی طرح جیسے ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اسی طریقے سے چلتے ہوئے ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچیں گے۔ تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قیمتی ہیروں کا ایک سبق آموز چھوٹا سا واقعہ ہے، جو میں اب سے کچھ دیر بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ لسنرز، کہتے ہیں ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا، یعنی بادشاہ کو آ کر لگا۔ اس نے خادم کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خادم نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر خوبصورت سنگریزوں پر پڑی۔ میں نے ان کو جھولی بھر کر اپنے پاس رکھ لیا، جھولی بھر لیا، اور اس کے بعد میں پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے، جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جی ہاں لسنرز، زندگی کے لمحات انمول ہیرے ہیں۔ میرے پاس اب الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے کسی نے جناب۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ بیان کرتا ہوں میں، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے
تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہاری طرف پھرنا نہیں؟ غور کریے گا جناب. تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ موت حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ 29 آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ زندگی کا وقت تھوڑا ہے۔ لسنرز، سننے والوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھی سن رہا ہے مجھے اس وقت، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، مذکورہ دو آیات کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گھڑی کی طرح دوڑے جا رہا ہے، نہ رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ لسنرز، میں امید کرتا ہوں جو سمجھانا چاہتا تھا سمجھا پایا ہوں، جو آپ کو بتانا چاہتا تھا بتا پایا ہوں۔ اب میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں۔ اینڈ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ہمیں پوئٹری سیگمنٹ کی جانب بڑھنا چاہیے، وہ میں الگ سے آپ کو ریکارڈ کر کے دے دوں گا۔ اس کے بعد میرے پاس وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں اب اس کے ساتھ ہی پوئٹری سیگمنٹ سٹارٹ کر سکوں۔ ایک فلو ہوتا ہے نا، ایک فلو کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن اب اس کے بعد میرے پاس وہ فلو نہیں ہے، اب وہ ہمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے دنیا کی بات رکھ سکوں۔ بہت شکریہ لسنرز، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔